سنو اس کو تمہارے سامنے جو گنگناتا ہوں، قیامت تک ہے عبرتناک قصہ باپ بیٹے کا، رضائے رب کی خاطر جو تھا جذبہ باپ بیٹے کا، جو خواہش تھی خلیل اللہ کی تو التجا کی، پھر اٹھا کر ہاتھ ابراہیم نے رب سے دعا کی، پھر خدایا نیک صالح مجھ کو ایک بیٹا عطا فرما، چلے جو حکم پر تیرے اسے تو ہم نوا فرما۔ تو ابراہیم کی یہ التجا منظور کی رب نے، ملا بیٹا انہیں صالح، دعا منظور کی رب نے، خوشی کتنی تھی ابراہیم کو مت پوچھئے لوگوں، ملے ان کو جو اسماعیل، تو جو سوچئے لوگوں کہ اسماعیل ابراہیم کی چاہت کے مرکز تھے، خوشی کے آشیاں تھے اور سدا قربت کے مرکز تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ باپ نے ایک خواب دیکھا تھا، پسر کے حق میں خود کو ہی بھلا قصاب دیکھا تھا، کہ ابراہیم اسماعیل سے بولے میرے پیارے، میرے اے دل کی دھڑکن اور میری آنکھوں کے اے تارے، کہ میں ایک خواب دیکھا ہوں، تجھے میں ذبح کرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے حکم الہی پر میں مرتا ہوں۔ تو اسماعیل ہنس کر مسکرا کر بولے اے بابا ضروری ہے میں راضی ہوں، اگر جو بولے اے بابا میں بھی راضی ہوں، سدا میں صبر کر لوں گا، اگر حکم الہی ہے تو پھر میں بھی تو مر لوں گا، یہی حکم الہی ہے تو پورا کیجئے بابا، خدا کا پیار الفت آپ جلدی لیجئے بابا، مگر یہ یاد ہو کہ آپ کی چاہت نہ ہو غالب، ترس کھا کر مجھے چھوڑے کہیں شفقت نہ ہو غالب، کہ اپنی آنکھ پر تو آپ پٹی باندھ لے بابا، میرے ہاتھوں میرے پیروں میں رسی باندھ دے بابا۔ تو ابراہیم یہ کہہ کے چھری پھر ہاتھ میں لے کر کہ اپنا پیر اسماعیل کے سینے پہ پھر رکھ کر، چھری حلقوں میں اسماعیل پر پھر چلنے والی تھی، پدر کے ہاتھ قربانی پسر کی ہونے والی تھی، جبل ششدر تھا اور یہ پھر زمین و آسماں حیران، کہ یہ چھوٹا سا بچہ پر خدا کی راہ میں قربان، ادھر اللہ کا دریا رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک بال بھی کٹنے نہیں پایا۔ تو پھر روح الامی آئے پدر سے اور فرمائے، اے ابراہیم رب کے امر کا تم تو بجا لائے، کہ اسماعیل کی قربانی تو بس ایک بہانہ تھا، حقیقت یہ کہ رب العالمین کا آزمانا تھا، غرض اللہ نے فرزند ابراہیم کو دے کر لقب ان کا ذبیح اللہ عوامی کے تھے جو پہ کر، صدا ایوب قربانی وہیں سے پھر ہوئی لازم، مسلمان تا قیامت اب رہیں گے اس کے تو عازم۔